السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، نکاح کرنے کی شرائط، نکاح کن لوگوں سے کیا جا سکتا ہے، اور چھپی ہوئی دوستیوں کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے، اور دوسروں کے مال کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کون سا مال تم استعمال کر سکتے ہو اور کون سا مال تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح حسد کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے کسی کا، اس کا کیا انجام ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریاں اور عورت کے حوالے سے خیر خواہی عورت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، وہ سارا طریقہ کار ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بخیل کے حوالے سے، اور اسی طرح نماز کس حالت میں پڑھنی ہے، کس حالت میں نہیں پڑھنی، یہ ساری چیزیں اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جہاد کی ترغیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں، اور گناہ ہو جائے توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر کس طریقے سے چلنا ہے، شیطان تم سے کس طرح وعدے کرتا ہے اور کس طرح تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کا کیا انجام ہے۔ اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے ہوئے اور ایمان لانے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا، یعنی اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتے۔ تو سب سے پہلے پچھلے پارے میں کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، کچھ رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، جن سے تم شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس بارے میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جن کے خامد موجود ہوں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، نکاح کرنے کی شرائط جو ہیں ان میں سب سے پہلے ایجاب و قبول ہے، مہر کی ادائیگی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اسی پارے میں پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ زندگی بھر ساتھ رہنے کا ارادہ ہو، یہ نہ ہو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی آپ عارضی طور پر نکاح کریں، بلکہ نہیں، یہ جو آگے چل کے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے کیوں کہا ہے، کہ گواہوں کی موجودگی کیوں ضروری ہے، اس میں سب کے سامنے نکاح کرنا کیوں ضروری ہے، تو وہ اسی لیے تاکہ گناہوں سے یہ لوگ بچ سکیں، تاکہ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ یہ اندر بیٹھ کے نکاح کر کے جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر اس طرح زیادہ نقصان اور زیادہ تباہی کا چانسز ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، تو باقی کا بھی تم نے جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ باقی جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت انسان کی بخوبی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو بہتر رستہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی دوستیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، انہی آیات میں 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 25 نمبر آیت میں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں یہ چیز ہلاک کر دے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک زنا اور دوسرا مخفی شہوت، یعنی یہ دوستیاں یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ خواتین مردوں کی دوستی آج ہم اس کو معمولی سمجھتے، فرمایا میں اس چیز کے حوالے سے تم سے ڈرتا ہوں، تم سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں یہ چیزیں ہلاک نہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال کھانے کے حوالے سے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی دھوکہ فریب سے یا اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کس طریقے سے تم نے اگر باہمی رضامندی ہے اور آپس میں مل جل کر کوئی بھی کام کرتے ہو خرید و فروخت کا، تو اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال تم پر حلال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حسد کا معاملہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تم پر فضیلت دی ہے تو یہ نہ ہو کہ تم اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگ جاؤ، اس چیز کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ۔ جو کوئی مرد جتنی محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، جو کوئی عورت جتنی محنت کرتی ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ سے فضل کا سوال کرو، نہ کہ لوگوں کے پیچھے بھاگو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ اس چیز کا حسد کرتے ہیں جس کے بارے میں جو کسی بندے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا تو اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے کہ اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ حسد کرتا ہے اس کا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ تو اس لیے حسد سے بچنا چاہیے، حسد سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں جن میں حسد سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ حسد جیسی بیماری سے مجھے بچا لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے، مرد کو ساری ذمہ داریاں دی ہیں، سارے کام مرد کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کا رہن سہن کا سامان یہ مرد کے ذمہ ہیں، اسی لیے اس کو سربراہ بنایا ہے تاکہ عورت کو محنت، مشقت، پریشانی سامنا نہ کرنا پڑے، یہ سارا کچھ مرد ہی اس کے لیے کرے اور پھر عورت پر زیادتی نہ کرے۔ ہاں اگر عورت اس کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، کوئی غلط رستہ اختیار کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی اسلام نے سکھایا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے بستر الگ کر لو، اس سے الگ ہو جاؤ، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ ہاں اگر پھر بھی وہ نہیں باز آتی گناہ کرنے سے، کوئی اس طرح کا کام کرنے سے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اور بہترین عورت کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جب اس کا شوہر اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس کے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، تو یہ اچھی خواتین کی علامت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر پھر بھی باز نہ آئیں بستر الگ کرنے سے، پھر انہیں کوئی پنش کرو، کوئی سزا دو، انہیں کوئی ہلکی پھلکی سزا، مارنا زیادہ مارنا نہیں ہے، زیادہ کوئی بڑی سزا نہیں دینی، ہلکی پھلکی کوئی سزا دو۔ لیکن دوسری طرف فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین متاع ہے، دنیا بہترین جو دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ بیوی ہے، تو بیوی کا خیال کرنا، اس سے زیادتی نہ کرنا، یہ بھی اسی آیت میں حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں کہ اللہ تعالیٰ بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان کے لیے سخت وعید بھی پیچھے گزر چکی ہے، آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اللہ فرماتے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ اور قیامت کے دن پر یہ ایمان رکھتے ہوتے تو پھر یہ اللہ کے لیے خرچ کرتے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں خرچ کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، یہ تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے اور ہمیں لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ سخی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک سخی ہوگا جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسے بندوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، تم پر غسل واجب ہو، تو تم نے اس حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے احادیث میں ذکر ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس حالت میں، نشے کی حالت میں، جب یعنی کہ یہ حرام نہیں تھی شراب وغیرہ، تو اس دور میں نماز پڑھی اور غلط آیات پڑھنی شروع کر دی، تو پھر یہ حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز تم نہیں پڑھ سکتے، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو یا حالت یعنی غسل واجب ہو تم پر۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر تم سفر میں ہو، تمہیں پانی میسر نہیں ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اور تمہیں غسل واجب ہو گیا تو تم تیمم کر لو۔ تیمم کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور مجھے احتلام ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، اور میں نے کیا کیا کہ اب کیا کروں، پانی میسر نہیں ہے، تو میں نے جو ہے وہ مٹی میں لیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا تو پتہ تھا کہ مٹی پاک ہے، پاک کرتی ہے، تو لیٹنا شروع کر دیا، لیٹ کے
جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو نیچے مارتا اور پھونک کے اپنے ہتھیلیوں پر، اپنے منہ پر پھیرتا اور ہتھیلیوں پر پھیرتا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ ہاتھوں کو نیچے 2 بار مارو اور پھر اس کے بعد ہاتھوں پر پھونکو، یعنی مٹی اتر جائے، اور اس کو منہ پر پھیرو اور بازوؤں پر کونیوں تک پھیرو، تو یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ اس تیمم سے آپ اگر جنبی ہیں، اگر آپ پر غسل واجب ہے تو آپ پاک بھی ہو گئے ہیں اور آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شریک بنانے والے کو، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کوئی میرے پاس آئے گا، اس کی غلطیاں گناہ ہوں گی تو میں معاف کر بھی دوں گا، یہ کوئی جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو جس بندے نے شرک کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کو معافی نہیں ملے گی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے جہاد کی ترغیب دیتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 77 میں کہ تم موت کے ڈر سے جو ہے وہ جہاد سے نہ بھاگو۔ یہ نہ ہو کہ تم موت کے ڈر سے جو ہے وہ جہاد سے بھاگ رہے ہو کہ موت آ جائے گی، تو گھروں میں رہنا بھی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں تم رہو گے تو تمہیں زندگی لمبی مل جائے گی، اور جہاد پر جانا موت کو یقینی بنانا نہیں ہے کہ جہاد پر جاؤ گے تو تمہیں موت ہی آئے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ تم جہاد پر اس وجہ سے نہ تمہیں کوئی چیز روکے کہ تمہیں موت کا ڈر روک لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب تم پر کافر اور جو ہے وہ دوسرے چڑھ دوڑیں گے، اس کی وجہ کیا تھی، کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ اس ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم اس وقت طاقت میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بھی وہ بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی۔ وہ کیا بیماری ہوگی؟ وہ موت کے ڈر کی بیماری ہوگی، وہ موت کے ڈر کی بیماری۔ تو جن لوگوں میں موت کے ڈر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے نہ ڈرو، یہ تمہیں گھروں میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ اگر تمہاری زندگی ہے تو یہ تمہیں میدان جہاد میں بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کا مطلب، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں موت مارنے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے میدان جہاد میں، تمہاری زندگی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو تیار رکھو، اور اس سے پہلے ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو۔ تو حفاظت کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا حفاظتی سامان تیار رکھو۔ جہاد کے لیے جب بھی بلایا جائے، ہو سکتا ہے تم پر دشمن چڑھ دوڑے تو تمہاری تیاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیار رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو جو شہید ہوتا ہے اس کا بہت بڑا درجہ مقام بتایا گیا ہے۔ ان سارے نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین اور ان کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انعام فرمایا۔ تو ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دیا کہ انعام کن لوگوں پر میں نے کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر، تو ان کے ساتھیوں پر بھی۔ تو اللہ سے ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے سے معافی مانگے۔ جو کوئی برا کام کر بیٹھا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، تو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب بندے سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو کیا کرے؟ 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ یہ گناہ کی معافی کے لیے 2 رکعتیں ہوں گی، اور یہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کی عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں
جس بندے کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھا دیا گیا، صحابہ کا رستہ دکھا دیا گیا، پھر وہ اللہ کے رسول کے رستے اور صحابہ کے رستے کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ جدھر جاتا ہے پھر اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، نولی ما تولی ونصلہ جہنم، اس کو ہم جس طرف اس کا منہ ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر یہ جدھر بھی جاتا ہے، یہ مومنوں کا رستہ چھوڑ کر یہ جس طرف اپنا رستہ اختیار کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ادھر جانا چاہتا ہے تو جا، نولی ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم کا رستہ پھر دکھا دیتے ہیں اور یہ دوزخ میں یہ جس طرف جا رہا ہے یہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رستے کو بہترین رستہ دکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو، شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، باطل کی امیدیں لگاؤں گا، جیسے کہ شیطان بہکاتا ہے، کبھی امیدیں دلاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، پیچھے ہم چوتھے پارے میں گزر چکا ہے، تو شیطان تمہیں برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس رستے پہ چلو گے تو بچ جاؤ گے، امیدیں دیتا ہے، باطل امیدیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت سے آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے مغفرت کا اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، تمہیں غنی کروں گا تو پریشان نہ ہو۔ تو اس لیے شیطان نے کہا تھا آیت نمبر 119 میں، سورہ نساء آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا ہے قول، کہ اس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اللہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو کہوں گا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ بہت بڑا نقصان میں ہے۔ اور یہاں شیطان کو رفیق بنانا صرف یہی نہیں کہ شیطان کے بتائے ہوئے کاموں پر چلنا، یہاں پر شیطان کو رفیق بنانے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو جادوگر ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں، جو جنات سے کام لیتے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں، جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں، جنہوں نے موکل رکھے ہوئے، جو کہتے ہیں جنات ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نقصان میں ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ یاد رکھے کہ وہ بہت بڑا نقصان میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے مرد اور عورتوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کو شریک بناتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرنے والے یہ کرتے کیا ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی درباروں کو، کوئی قبروں کو، کوئی درختوں کو، کوئی مندروں کو، کوئی کس چیز کو، کس چیز کو، تو یہ عبادت کرتے کس کی ہیں اصل میں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بتوں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ احادیث میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ شیطان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر مندر کو گرا دیا، پھر دوبارہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دوبارہ جاؤ، کوئی چیز رہ گئی ہے، تو دوبارہ گئے تو وہاں پہ اس بت کے پجاری جو ہیں وہ آوازیں لگا رہے تھے یا عزا یا عزا، اور دیکھا حضرت خالد بن ولید نے، وہ ان کو دیکھ کر تو بھاگ گئے، لیکن وہاں پر ایک عورت تھی جو اپنے سر میں خاک ڈال رہی تھی، تو وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ وہ کون تھی؟ وہ شیطان تھی، اور اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو فرمایا ہاں اب مکمل کام کیا۔ تو یہ وہ شیطان تھی جو لوگوں کا اس عقیدہ جو ہے وہ اس مندر کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ تو شیطان ان کی مدد بھی کرتا ہے، جو ان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی، درباروں کی، قبروں کی، درختوں کی، کسی سے بھی نظر و نیاز مانگتے ہیں تو شیطان وقتی طور پر ان کو ریلیکس کر کے شفا بھی دے دیتا ہے اور ان کے کام بھی کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا دے، لیکن اللہ اگر تم
شکر کرتے رہو گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا دے، اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، تو جو ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرنے والا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنے بندے کو سزا دے، جہنم میں ڈالے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا ذکر اس بارے میں گزر چکا ہے، اور آگے ہمیں اللہ تعالی بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔